چلیں جی ایک اہم اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں۔ کراچی میں کورنگی کریک آئل ریفائنری کے قریب کل رات سے لگی آگ تاحال بجھائی نہ جا سکی۔ چیف فائر آفیسر نے آگ 2 سے 3 دن تک لگی رہنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، اور اسی حوالے سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے افضل خان سے۔ افضل خان، بتائے گا یہ ریفائنری میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ کب تک بجھائی جا سکے گی، اور اگر یہ نہ بجھائی گئی تو ممکنہ طور پر کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے اس آگ سے؟ دیکھیے سائم، یہ ریفائنری نہیں ہے بلکہ کورنگی کریک کے قریب ایک نجی سوسائٹی ہے جس کے ویران جگہ کے اندر جو ہے وہ کام کیا جا رہا تھا، اور وہاں پر اس کام کے دوران، کھدائی کے دوران، جب کئی سو فٹ جو ہے وہ کھدائی کی گئی ہے، ڈرلنگ کی گئی ہے، اس کے بعد گیسز نکلنا شروع ہوئی ہیں اور اس میں پھر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا کہ شاید یہ کوئی تیل یا گیس کی لائن کے اندر لیکیج ہو گئی ہے جس کے بعد آگ لگی ہے، لیکن پھر صبح کے وقت میں فائر بریگیڈ کے علاوہ یہاں پر SSGC اور دیگر جو پیٹرولیم کے حوالے سے کام کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی آئے۔ انہوں نے، ماہرین نے چیک کر کے بتایا کہ یہاں پر پیٹرول یا گیس کی نہ کوئی لائن ہے، نہ اس قسم کی کوئی تنصیبات ہیں۔ البتہ یہ بتایا گیا کہ ممکنہ طور پر زمین کے اندر سے قدرتی گیس نکل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے آگ جو ہے وہ مسلسل بھڑکتی چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے اطراف کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ مٹی اور بجری اور یہ چیزیں تمام ڈالی گئیں تاکہ آگ مزید ارد گرد کے علاقوں میں نہ پھیلے۔ اسی وجہ سے اس واقعے کے اندر کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن آگ بدستور جاری ہے۔ آگ لگنے کی وجہ کا بھی تو تعین کیا گیا ہے ہوگا ابھی تک کہ نہیں، یا پھر جادوئی طریقے سے آگ لگ گئی؟ دیکھیے، آگ لگنے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا ہے، صرف یہی بتایا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر کسی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر مختلف مشینری بھی چل رہی تھی، ممکنہ طور پر ان کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوا ہے، یا کسی نے کوئی آتش گیر مادہ جلایا ہے جس کے بعد یہ آگ لگی ہے۔ تاہم سب سے بڑی بات جو ہے وہ اس آگ کی نوعیت کے بارے میں معلومات کرنے کے حوالے سے مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قدرتی گیس ہے۔ پھر اس کے بعد کنٹونمنٹ بورڈ کے حکام یہاں پہ آئے، PPL ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہاں پر آئے، ان کا کہنا تھا کہ 2010 میں بھی اس قسم کی آگ یہاں پر لگی تھی جو 2 سے 3 دن تک جلتی رہی اور اس کے بعد خود ہی بجھ گئی تھی۔ یہ قدرتی گیس کا کوئی بڑا ذخیرہ نہیں ہے، ممکنہ طور پر گیس کے کچھ پاکٹس بن جاتے ہیں جس کے بعد اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے جو پانی نکل رہا ہے اس پانی کے نمونے لے کر اس کا ٹیسٹ کروایا جائے گا، اور لیب رپورٹ کے اندر اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ یہ جو آگ لگ رہی ہے یہ یہاں سے کیمیکل نکل رہا ہے یا گیس نکل رہی ہے۔ اس بات کا تعین ہونے کے بعد فائر کیا کیا جائے گا؟ پہلے آگ بجھائی جائے گی، کوئی طریقہ اپنایا جائے گا، یا پھر اسے ایسے ہی رہنے دیا جائے گا کہ خود بجھ جائے؟ دیکھیے، آگ بجھانے کے تمام طریقے استعمال کیے گئے، فوم استعمال کیا گیا، کیمیکل استعمال کیا گیا، پانی کا استعمال کیا گیا، مٹی اور بجری کا استعمال کیا گیا، لیکن آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا، اور یہ تمام جو طریقہ کار تھے وہ غیر مؤثر ثابت ہوئے۔ اب آگ کو اسی طرح جلتا ہوا چھوڑ دیا گیا ہے۔ صرف حکمت عملی یہ ہے کہ آگ کو ارد گرد پھیلنے سے روکا جا سکے، اور خود حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ 2 سے 3 دن تک یہ آگ اسی طرح سے رہے گی، اور اس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگ خود ہی بجھ جائے گی۔ تو ابھی یہ بات معلوم کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور جو میڈیکل لیب سے جو رپورٹس آئیں گی اس کے بعد تعین ہو سکے گا کہ اگر قدرتی گیس کا ذخیرہ ہے تو یہ کون سی گیس ہے، اور یا اگر کوئی کیمیکل ہے تو یہ کون سا کیمیکل ہے۔ یہ جاننے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، اور اس سلسلے میں مختلف ماہرین کی جو ٹیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ جی چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ افضل خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور یہ کریک آئل ریفائنری کے قریب کوئی گیس کی پاکٹس بنی ہوئی تھیں جس میں شارٹ سرکٹ کے باعث ممکنہ طور پر آگ لگی ہے، اور اب یہ آگ کی جو پانی جو تھا، اچھا اب ساتھ ساتھ آگ بھی چل رہی ہے اور گیسز بھی ریلیز ہو رہے ہیں، ساتھ میں پانی بھی ریلیز ہو رہا ہے زیر زمین سے۔ سوچیں مجھے وہاں کی جو فضا ہوگی اس میں کس قدر کثافت ہوگی اور کس قدر وہ پولیوٹیڈ ہوگی، تو یہ بڑا وہاں پہ مسئلہ ہوگا۔ کچھ اس کا سولوشن ہونا چاہیے، جو سیمپلز لے کے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسے کریں تاکہ آئیڈیا ہو کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں۔